بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشالوی۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ، قسط نمبر 39، بعنوان شاہد بخشالوی دوسری مرتبہ امریکہ آیا۔ ناظرین، شاہد بخشالوی جنوبی افریقہ سے برطانیہ گیا اور برطانیہ سے امریکہ آیا تھا۔ 7-11 اسٹور میں دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، باپ بیٹا بغلگیر تھے، محبت اور احترام کے وہ لمحے ہم باپ بیٹے کے لیے بڑے یادگار تھے۔ امریکہ میں مسلسل 11 سال کے قیام میری مجبوری تھی۔ امیگریشن عدالت نے میرے قیام کے کیس کا فیصلہ 9 سال بعد میرے حق میں دیا تھا۔ میرے مستقل قیام گرین کارڈ کے لیے میرا انٹرویو بھی ہو چکا تھا۔ میں پاکستان جا سکتا تھا لیکن واپس نہیں آ سکتا تھا اس وقت تک جب تک گرین کارڈ نہ مل جائے۔ مقدر کی بات ہے، امریکہ میں میرا کوئی قانونی سٹیٹس نہیں تھا، صرف سوشل سیکورٹی کی بنیاد پر اپنے قیام میں شاہد کو اسپانسر کیا اور اسے کو 5 سال کے لیے جنوبی افریقہ میں امریکہ کا ویزا مل گیا تھا۔ شاہد بخشالوی پہلی مرتبہ امریکہ آیا تو اس نے رات کی شفٹ میں میرے کام، میری رہائش اور پردیسی کی تنہا زندگی سے جو تاثر لیا وہ اس کے جانے کے چند ماہ بعد مجھ پر عیاں ہوا۔ شاہد بخشالوی نے پاکستان میں میرے رشتوں کو بتا دیا تھا کہ ہمارے والد ہم اہل خاندان کے لیے امریکہ میں جو زندگی جی رہے ہیں وہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ خود پر زندگی کی مسرتیں حرام کر کے ہمارے لیے مسرتوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ ہمارے والد پردیس میں خاندان کے خوشحالی کے لیے جتنی محنت کر رہے ہیں وہ خاندان کے حقوق سے کہیں زیادہ ہیں۔ شاہد بخشالوی کے تاثرات سے مجھے بڑی تسکین ملی تھی، اس لیے کہ میری اولاد نے وہ تسلیم کر لیا جو بحیثیت والد کے میرا فرض تھا۔ شاہد بخشالوی دوسری مرتبہ 15 دن کے لیے امریکہ آیا تھا اور اس مرتبہ اس کے ساتھ آصف رہی نہیں تھا۔ میری نائٹ شفٹ تھی، رات کو شاہد بخشالوی سو جاتا اور میں ڈیوٹی پر چلا جاتا۔ صبح ڈیوٹی سے واپسی پر میں بھی سو جاتا۔ ظہر کے وقت اٹھتا، جب میری آنکھ کھلتی دیکھتا تو شاہد یا تو باورچی خانے میں کھانا اور پراٹھے بناتا یا اپنے لیپ ٹاپ میں کھیل رہا ہوتا۔ دونوں نماز پڑھتے اور پھر باپ بیٹا دسترخوان کے گرد بیٹھتے اور کھانے کے دوران جی بھر کر ماضی، حال اور مستقبل پر گپ شپ لگاتے۔ کھانے کے بعد ہم دونوں گاڑی میں سیر کے لیے نکلتے، کبھی باسٹن میں اپنے عزیز محمد حنیف صاحب کے گھر چلے جاتے، شام سے پہلے اپارٹمنٹ میں پہنچ جاتے، کھانا اگر باہر سے کھا کر آتے تو پھر چائے بناتے اور اگر نہ کھا کر آتے تو کھانا بناتے، دونوں مل کر کھاتے۔ کھانے کے بعد میں ڈیوٹی پر چلے جاتا اور شاہد سو جاتا۔ میں نے شاہد بخشالوی کو مشورہ دیا کہ اگر آپ خود کو امریکہ میں ایڈجسٹ کر لیں تو آپ کا مستقبل خوبصورت ہوگا۔ تو شاہد مسکرا کر کہنے لگا، میں تو آپ کو امریکہ سے نکالنے آیا ہوں، یہاں آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں افریقہ میں خوش ہوں، مجھے امریکہ کی یہ مصروف زندگی اور جان ہتھیلی پر رکھ کر مزدوری مجھے پسند نہیں آئی۔ بس آپ امریکہ چھوڑ دیں، اپنے دیش چلے جائیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اب ہمیں خدمت کا موقع دیں، ہمیں آپ کی زندگی اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بیٹے کی اس محبت پر میں نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں، امریکہ میں قیام کے لیے ہر سہولت میرے پاس ہے۔ 10 گھنٹے نائٹ شفٹ کے ماہانہ تنخواہ $2850 ملتی ہے، اوور ٹائم الگ ہے، 3 لاکھ روپے کے قریب ماہانہ تنخواہ ہے، ان قریب میرا گرین کارڈ بھی مجھے مل جائے گا۔ تو شاہد بخشالوی میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا، کس کام کے وہ ڈالر اور گرین کارڈ جب آپ اپنوں میں نہیں ہوں گے؟ تو میں لاجواب ہو گیا۔ شاہد بخشالوی نے میرے پاس 15 دن قیام کیا اور امریکہ سے واپس جنوبی افریقہ جانے کے لیے الوداع ہو گیا۔ ناظرین، 25 اکتوبر 2010 کو میرے مقدر نے ایک نئے دروازے پر دستک دے دی، اس گھر کے دروازے پر جس میں زندگی کا آخری اشرہ پرسکون ہوتا ہے،
جس میں خونی رشتوں کے گلاب مہکتے ہیں۔ 12 دسمبر 1998 کو خانگی مسائل اور ذاتی مجبوریوں کا بوجھ اٹھائے اپنوں سے بھی چپ کر خاموشی سے پردیس چلا آیا تھا۔ وطن عزیز اور عزیز رشتوں کو الوداع کہہ کر عمرے کے لیے سعودی عرب گیا تھا، وہاں سے برطانیہ، اور پھر فروری 1999 کو امریکہ آیا تھا۔ اللہ کی کرم نوازی اور والدین کی دعا اور شب و روز کی محنت سے زندگی کے صحرا میں پھول کھلے تو شاید سبحان بخشالوی دوسری مرتبہ امریکہ آیا، اور میں نے اس کی محبت برے تقاضے پر اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور وعدہ کیا کہ میں اسی سال واپس وطن چلا جاؤں گا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کہ اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔